طلباء و طالبات، آج ہم سیاسیات میں تیسرا سبق سیاسی پارٹیاں اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے پہلے ہم نے سبق نمبر 1 میں دستور کی پیش رفت اس کا مطالعہ کیا، اس کے بعد دوسرے سبق میں انتخابی عمل کا مطالعہ کیا۔ آج ہم اس سبق میں بھارت میں سیاسی پارٹیوں کے نظام سے متعارف ہوں گے، اس کے متعلق مطالعہ کریں گے۔ آپ نے اپنے اسکول اور آس پاس کے کئی گروہ، ادارے یا تنظیمیں دیکھی ہوں گی جو کسی نہ کسی کام میں تعاون یعنی مدد کرتی ہے۔ عوامی مسائل حل کرنے میں کوئی تنظیم جو ہے ابتدا شروعات پہل کرتی ہے۔ آپ نے الگ الگ جو ہے تحریکوں کے احتجاج کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سماج میں گروہ، ادارے، تحریک فعال ہوتی ہے، اسی طرح سیاسی پارٹیاں بھی الیکشن لڑنے کے لیے جو ہے پیش قدمی کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ سماج کے کئی ادارے، تنظیمیں اور سیاسی پارٹیوں میں فرق ہوتا ہے۔ سیاسی پارٹی ایک طرح سے سماجی تنظیم ہی نہیں ہوتی، لیکن اس کے مقاصد اور اس کے طریقہ کار جو ہے الگ الگ ہوتے ہیں۔ صرف جو ہے سماجی تنظیم ہی نہیں ہوتی سیاسی پارٹی، بلکہ اس کے جو مقصد ہوتے ہیں، ان کے کام کرنے کے جو طریقے ہوتے ہیں، وہ بھی بالکل الگ ہوتے ہیں۔ اب اسی پس منظر میں جو ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جب لوگ سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں تو انتخابی عمل میں شریک ہوتے ہیں، تب اس تنظیم کو جو ہے سیاسی پارٹی کہتے ہیں۔ اب سیاسی پارٹی سے مراد الیکشن لڑنے اور جیتنے کے بعد جو ہے اقتدار حاصل کر کے اپنی پارٹی کی حکومت قائم کرنے والے لوگوں کا گروہ ہے۔ اب سیاسی پارٹیوں کی چند جو ہے امتیازی جو ہے خصوصیات جو ہے بتایا گیا ہے، جیسے اقتدار حاصل کرنا۔ سیاسی پارٹی کا مقصد الیکشن کے توسط سے، الیکشن کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے صرف اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے الگ الگ کئی سیاسی پارٹیاں ہمیشہ ایک دوسرے سے نبرد آزما رہتی ہے، فوقیت لے جانا چاہتی ہے، کچھ ہٹ کر کرنا چاہتی ہے۔ اب اس طرح کی مقابلہ آرائی نامناسب بالکل نہیں ہے۔ البتہ مقابلہ آرائی مثبت انداز میں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس میں کہ فلسفیانہ بنیاد۔ ہر سیاسی پارٹی کچھ خاص پالیسیاں اور نظریات کی حمایت کرتی ہے، حامی بھرتی ہے، حامی ہوتے ہیں، اس کی طرفداری کرتے ہیں۔ عوامی مسائل کے تعلق سے ان کا جو ہے خاص نقطہ نظر ہوتا ہے۔ اب ان سب سے مل کر پارٹی کا فلسفہ وجود میں آتا ہے۔ جو لوگ اس فلسفے کو صحیح سمجھتے ہیں وہ اس پارٹی کی حمایت کرتے ہیں۔ پارٹی کو لوگوں کی جو حمایت حاصل ہوتی ہے اسے عوامی حمایت کہتے ہیں۔ جو عوام اس پارٹی کی حمایت کرتا ہے، حامی بھرتا ہے، وہ ان شخصیتوں کو عوامی حمایت کہتے ہیں۔ اب موجودہ زمانے میں تمام سیاسی پارٹیوں کا فلسفہ تقریباً ایک جیسا ہے۔ اسی وجہ سے پارٹیوں میں فلسفے کی بنیاد پر فرق کرنا کافی مشکل ہو گیا ہے۔ اب پارٹی پروگرام اپنے فلسفے کو عمل میں لانے کے لیے سیاسی پارٹیاں اس پر مبنی پروگرام تیار کرتی ہے۔ فلسفے کو عمل میں لانے کے لیے سیاسی جو پارٹیاں ہوتی ہے اسی پر منحصر کچھ پروگرام بناتی ہے۔ اقتدار ملنے پر اس پروگرام پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ اقتدار نہ ملے تب بھی اس پروگرام کی مدد سے عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جو ہے کوشش ہوتی ہے، چاہے پھر وہ کوئی دوسری پارٹی جو ہے فوقیت حاصل کر لے، الیکشن جیت لے، حکومت اس کی بن جائے، تب بھی جو وعدے کے اعتبار سے جو ہے جو پروگرام انہوں نے بنائے ہیں وہ عوام کی حمایت کے لیے مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اب حکومت قائم کرنا، سیاسی پارٹیاں حکومت قائم کرتی ہے اور ملک کے انتظامی امور جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان کے ذمے وہ انجام دیتی ہے۔ یہ کام دراصل الیکشن میں اکثریت حاصل کرنے والی پارٹی کا ہوتا ہے۔ جو پارٹیاں اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہ جاتی ہے وہ حزب اختلاف کے طور پر کام کرتی ہے، جس کو ہم اپوزیشن پارٹی بھی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگلا پوائنٹ ہمارے پاس بھی ہے کہ حکومت اور عوام کے درمیان کڑی رابطہ، حکومت اور عوام کے درمیان میں جو رابطہ تعلق جسے ہم کہتے ہیں، سیاسی پارٹیاں حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کی حیثیت سے کام کرتی ہے۔ سیاسی پارٹیاں عوامی مطالبات اور شکایات کو حکومت تک پہنچانے کا کام کرتی ہے، جبکہ حکومت جو ہے پارٹیوں کے ذریعے اپنی پالیسیاں اور پروگرام پر حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے ہمارے پاس میں پہلے ہم ان باکس میں جو دیا گیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اخبار میں شائع شدہ درج ذیل خبروں سے آپ نے جو سمجھا اسے مختصر بتانا ہے۔ اخبارات میں جو یہ خبریں شائع ہوتی ہے اسے جو آپ سمجھتے ہیں مختصر سے بتانا ہے۔ جیسے پہلا، برسر اقتدار پارٹی، جو پارٹی چن کر آ گئی موجود ہے، اس کے خلاف ممبئی میں تمام اپوزیشن پارٹیوں کی میٹنگ ہوئی، کسانوں کا مسئلہ اٹھائیں گے۔ اس کے متعلق آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ چند جملے تیار کیجیے۔ برسر اقتدار پارٹی نے دیہی علاقوں میں سوال و جواب کا اہتمام کیا، کیا ان کے مسائل ہے، کیا وہ چاہتے ہیں، کون سی ان کی دقتیں ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ جو ہے تھوڑا سا میٹر اس پر بھی بنا سکتے ہیں۔ اب یہ بتا رہا ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ حزب اختلاف کے لیڈر ہیں، آپ کی پارٹی کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ حکومت نے شعبہ صحت میں بہتر کام نہیں کیا، تو اپوزیشن پارٹی کی حیثیت سے آپ کیا کریں گے؟ کس طریقے سے حکومت کو کام کرنے پر اکسائیں گے، عوام کو کس طریقے سے تیار کریں گے؟ اب اس میں یہ بتا رہا ہے کہ مہاتما گاندھی، ونوبا بھاوے اور جے پرکاش نارائن نے پارٹی کے بغیر جمہوریت کا جو تصور پیش کیا، موجودہ دور میں ایسی جمہوریت وجود میں لانا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سے اقدامات اٹھانا چاہیے؟ آئیے اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس میں، بھارت میں پارٹی نظام کی بدلتی صورت۔ اب آزادی کے بعد کے زمانے میں کانگریس ایک طاقتور پارٹی تھی۔ آزادی کے پہلے سے ہی ہمارا دیش 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا، اس کے پہلے سے ہی کانگریس پارٹی کی ہندوستان کی آزادی میں کافی محنت رہی ہے۔ تو آزادی کے بعد کے زمانے میں کانگریس ایک طاقتور پارٹی رہی ہے۔ چند مقامات کو چھوڑ کر مرکز اور ریاستی سطح پر اس پارٹی کو جو ہے کافی اکثریت ملی، بہت سے لوگ اس میں جڑے، اکثریت تھی، کافی سے حمایت ملی، مدد ملی، کافی اس پارٹی کو فوقیت ملی۔ ملک کی سیاست پر مذکورہ پارٹی کی گرفت مضبوط تھی، اسی وجہ سے اس زمانے کے پارٹی نظام کا جو ذکر ہے ایک مضبوط پارٹی نظام کے حیثیت سے کیا گیا۔ اب ایک مضبوط پارٹی نظام کو 1977 میں چیلنج کیا گیا۔ غیر کانگریسی پارٹیوں نے متحد ہو کر یہ چیلنج دیا تھا۔ کانگریس کے علاوہ جو دیگر دوسری پارٹیاں ہیں وہ غیر کانگریس پارٹیاں کہلائیں گی۔ اب 1989 کے لوک سبھا انتخابات کے بعد سیاست میں صرف ایک سیاسی پارٹی کی بالادستی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد کا جو زمانہ ہے اس میں کئی پارٹیوں نے مل کر جو ہے متحدہ محاذ کی حکومت قائم کرنے کی شروعات کی۔ اب محاذی حکومت قائم کرنے کا تجربہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور کانگریس دونوں پارٹیوں نے کیا۔ محاذی حکومت قائم کرنے کا کون سی پارٹی نے؟ کانگریس پارٹی اور بھارتیہ جنتا پارٹی۔ اب ہمارے ملک کے پارٹی نظام نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا کہ محاذی حکومت عدم استحکام پیدا کرتی ہے، جو اس میں استحکام آنا چاہیے، مضبوطی آنا چاہیے، وہ محاذی حکومت نہیں کر سکتی۔ متحدہ محاذ کی حکومت یا مخلوط حکومت اب بھارت کے سیاسی نظام میں مستقل حیثیت اختیار کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس میں یہ ہے معلومات کے طور پہ کہ کسی ایک سیاسی پارٹی کے ہاتھوں میں لمبے عرصے تک اقتدار ہو اور سیاست پر کسی دوسری سیاسی پارٹی کا اثر نہ ہو تو اسے ایک پارٹی نظام کہتے ہیں، جیسا آزادی کے بعد چلا ہے۔
اسی طریقے سے سیاست میں دو سیاسی پارٹیوں کا اثر ہو اور الٹ پلٹ کر کر انہی دو پارٹیوں کے ہاتھوں میں اقتدار رہتا ہو تو اس طرز حکومت کو دو پارٹی نظام کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کئی سیاسی پارٹیاں اقتدار کی دوڑ میں ہوں اور سب کا کم زیادہ سیاسی اثر ہو تو اسے کثیر پارٹی نظام کہتے ہیں۔ یعنی کسی سیاسی پارٹی کا جو اقتدار ہے، حکومت ہے، اس کی دوڑ میں سب کا کم زیادہ سیاسی اثر ہو، کسی کا کم ہو کسی کا زیادہ ہو تو اسے کثیر پارٹی نظام کہا جاتا ہے۔ اب سیاسی پارٹیوں کے دو اہم محاذ دیے ہوئے ہیں معلومات کے لیے، ان میں کون سی پارٹیاں شامل ہیں اور ان کے نام لکھیے۔ قومی جمہوری محاذ NDA، متحدہ ترقی پسند محاذ UPA۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس میں معلومات کے لیے یہ بھی دیا گیا ہے کہ قومی پارٹی اور علاقائی پارٹی کسے کہتے ہیں۔ قومی پارٹی کی حیثیت سے منظوری حاصل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی عائد کردہ شرائط کی تکمیل ہونا، اس پر پورا اترنا نہایت ضروری ہے۔ اب 4 یا اس سے زیادہ ریاستوں میں، کم سے کم 4 ریاست یا اس سے زیادہ ریاستوں میں لوک سبھا یا ودھان سبھا کے پچھلے الیکشن میں، لوک سبھا کا الیکشن ہو یا ودھان سبھا کا الیکشن ہو، پچھلا کم سے کم 6% ووٹ حاصل ہو۔ اسی طرح پچھلے الیکشن میں کسی بھی ریاست سے یا ریاستوں سے لوک سبھا کے لیے کم از کم 4 ارکان، 4 ممبر چن کر آنا چاہیے، منتخب ہونا چاہیے، یا لوک سبھا کے مجموعی انتخابی حلقوں کے کم سے کم 2% حلقۂ انتخاب سے اور کم از کم 3 ریاستوں سے جو ہے ان کے جو نمائندے ہیں، امیدوار ہیں، ان کا انتخاب ہونا چاہیے، منتخب ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ علاقائی یا ریاستی سطحوں کی پارٹیوں کی حیثیت سے منظوری کے لیے الیکشن کمیشن نے درج ذیل شرائط کیا۔ علاقائی ریاستی لوک سبھا یا ودھان سبھا کے پچھلے الیکشن میں کم سے کم 6% ووٹ حاصل کرنا اور ودھان سبھا کے لیے کم سے کم 2 ارکان، 2 ممبر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے ودھان سبھا کے ارکان کی کل تعداد کا کم سے کم 3% نشستیں یا کم سے کم 3 نشستیں حاصل ہونا چاہیے۔ اب اگلے پارٹس میں ہم بھارت کی چند اہم سیاسی پارٹیوں کے متعلق جو ہے معلومات حاصل کریں گے، جس میں پہلی پارٹی ہے انڈین نیشنل کانگریس پارٹی۔ یہ ہم اگلے پارٹس میں اس کا مطالعہ کریں گے۔